ذرا سوچیں کہ آپ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے اور آپ کو ایک ایسی سزا ملے جو موت سے بھی زیادہ دردناک ہو۔ کچھ کنٹریز میں بہت زیادہ خوفناک سزائیں دی جاتی ہیں جن کے بارے میں سن کر ہی آپ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ کہیں مجرم کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا ہے، تو کہیں مجرم کو سرعام قتل کر دیا جاتا ہے، تو کہیں مجرم پر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ اور دوستو، اینڈ میں آپ کو ایسی سزا کے بارے میں بتاؤں گا جو سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ نمبر 5، بی ہیڈنگ ان سعودی عربیہ۔ دوستو، سعودی عرب میں اسلامی قوانین کے تحت مرڈر، ٹیررزم اور ڈرگ سمگلنگ جیسے سنگین جرائم پر سر قلم کرنے کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ سزا عام طور پر جمعے کی نماز کے بعد دی جاتی ہے۔ اس سزا میں مجرم کو لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے اور پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ ایک نقاب پوش جلاد تیز دھار تلوار لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اسے آرڈر ملتا ہے تو وہ ایک ہی بار میں مجرم کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات 2 یا 3 بار بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ سزا دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ جیسے ہی سر قلم ہوتا ہے تو اس کے بعد مجرم کی آنکھیں چند سیکنڈ کے لیے ہلتی ہیں اور جسم جھٹکے کھاتا ہے، کیونکہ انسانی دماغ سر کٹنے کے بعد بھی چند سیکنڈ کام کرتا ہے۔ دوستو، سعودی عرب میں 2019 میں ایک ہی دن میں 37 افراد کو سر قلم کرنے کی سزا دی گئی تھی۔ نمبر 4، سٹوننگ ٹو ڈیتھ ان ایران۔ دوستو، ایران میں اڈلٹری یا کچھ دیگر اخلاقی جرائم پر سٹوننگ کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ سزا خاص طور پر غیر ازواجی تعلقات کے مجرموں کو دی جاتی ہے۔ اس میں مجرم کو کمر تک زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر لوگ اس پر پتھر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ پتھر اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ مجرم فوراً مر جائے، بلکہ اسے آہستہ آہستہ ٹورچر کر کے مارا جاتا ہے۔ اگر مجرم مرد ہو تو اسے کمر تک زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، اور اگر مجرم عورت ہو تو اسے سینے تک زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ بچنے کے امکانات کم ہو جائیں۔ اگر عورت کو سزا دی جا رہی ہو اور وہ خود کو مٹی سے نکال لے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے، مگر مرد کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ دوستو، آپ امیجن کرو کہ آپ زمین میں کمر تک گاڑ دے گئے ہوں اور لوگ آپ پر پتھر برسا رہے ہوں، تو یہ منظر کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ دوستو، ایران میں یہ سزا سرعام جمعے کے دن دی جاتی ہے تاکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے وارننگ ہو اور جرم کی شرح کم ہو سکے۔ نمبر 3، 3 جنریشن پنشمنٹ ان نارتھ کوریا۔ نارتھ کوریا میں حکومت کے خلاف جرم کرنے پر صرف ایک شخص کو ہی نہیں بلکہ اس کی 3 نسلوں کو سزا دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت پر تنقید کرے یا کوئی غلطی کرے تو اس کے والدین، بہن بھائی اور بچوں کو بھی قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ انہیں جن قید خانے میں ڈالا جاتا ہے، یہ قید خانے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ انہیں سالوں تک سورج کی روشنی تک دکھائی نہیں دیتی۔ یہاں انہیں کھانے کے نام پر چند چاول کے دانے دیے جاتے ہیں۔ یہاں کے مجرموں کو بھوک کی وجہ سے کیڑے مکوڑے اور چوہے کھانے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی زیادہ کمزور ہو جائے تو اسے یا تو مار دیا جاتا ہے یا دوسرے قیدی سے کھا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بچپن ہی سے یہاں پیدا ہوتے ہیں اور پوری زندگی وہاں گزار دیتے ہیں بغیر یہ جانے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے آزادی نام کی کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے۔ نمبر 2، فورسڈ آرگن ہارویسٹنگ ان چائنا۔ دوستو، چائنا میں حکومت پر تنقید کرنے، کسی غیر قانون مذہبی گروہ سے تعلق رکھنے اور جاسوسی کے الزام میں پکڑے جانے پر یہ سزا دی جاتی ہے۔ اس سزا میں مجرم کے لیور، ہارٹ، کڈنی اور آئز نکال لی جاتی ہیں۔ یہ سزا زیادہ تر زندہ قیدیوں سے نکالے جاتے ہیں جنہیں مکمل طور پر بے ہوش نہیں کیا جاتا، یعنی وہ سب کچھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں مگر چیخ نہیں سکتے۔ زیادہ تر ان مجرموں کے جسم سے اعضاء نکالے جاتے ہیں جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں۔ جو اعضاء جسم سے نکالے جاتے ہیں بعد میں انہیں بلیک مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا ہے اور بعد میں امیر لوگ ان اعضاء کو خرید لیتے ہیں۔ یہ جان کر ہی خوف آتا ہے کہ دنیا میں ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اگر کسی کو موت کی سزا دی جاتی ہے تو گولی اس کے سینے پر نہیں ماری جاتی بلکہ اس کے سر پر ماری جاتی ہے تاکہ بعد میں اس کے جسم کے اندرونی اعضاء نکال لیے جائیں، اور بعد میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس مجرم کو مارنے کے بعد اس کے جسم کے اندرونی اعضاء نکال لیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بوائلنگ آئل پنشمنٹ ان انڈیا۔ دوستو، پہلے دور میں بھارت میں قتل، چوری، فراڈ اور راجاؤں کے خلاف بغاوت کرنے پر یہ سزا دی جاتی ہے۔ پہلے ایک بڑے برتن میں کھولتا ہوا تیل ڈالا جاتا تھا، پھر مجرم کو
کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جاتا تھا یا اس کے جسم کے مخصوص حصوں پر تیل ڈالا جاتا تھا۔ بعض اوقات صرف ہاتھ پر کھولتا ہوا تیل ڈالا جاتا تھا تاکہ وہ ساری زندگی معذور رہے۔ کچھ جگہوں پر مجرم کو جلتے ہوئے تیل میں آہستہ آہستہ ڈبویا جاتا تھا تاکہ وہ زیادہ دیر تک درد محسوس کرے۔ کھولتے ہوئے تیل میں گوشت پگھل جاتا تھا اور ہڈیاں باہر نظر آنے لگتی تھیں۔ اگرچہ بھارت میں یہ سزا ختم ہو چکی ہے، لیکن کچھ رپورٹس کے مطابق کچھ علاقوں میں یہ سزا اب بھی دی جاتی ہے۔ دوستو، 2006 میں بھارت کے ایک گاؤں میں کچھ لوگوں نے ایک شخص کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تھا کیونکہ اس پر چوری کا الزام تھا۔ وہ زندہ تو بچ گیا تھا، لیکن اس کا سارا جسم جل گیا تھا اور وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا تھا۔ دوستو، یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ ماضی میں لوگوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کیا جاتا تھا، اور ان میں سے زیادہ تر سزائیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ دوستو، آپ کو ان سزاؤں میں سے سب سے خوفناک کون سی لگے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور میری اس ویڈیو کو لائک اور چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔